أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ نادى مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس سورے میں اس آیت سے پہلے گزرا. واقعات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و صفت، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں جس قسم کی جد و جہد کی ہے، دنیا کی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کی ہے، اس پہلو کو، تعریفی پہلو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریفی پہلو کے اعتبار سے یہ جو سورہ انبیاء ہے تو اس میں اسی پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا تذکرہ آیا ہے. ان کے قوم کے ساتھ ہوئے سو پورے واقعات کا تذکرہ نہیں ہے، وہ تو قرآن میں اس سے پہلے اور اس کے بعد تفصیلات ہیں. تو لہذا ان تمام پیغمبروں کی ایک بڑی فہرست گزرنے کے بعد آج کی ان آیتوں میں پیغمبر ذوالنون کا تذکرہ ہے. یہ پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والسلام، یونس ابن متہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جب ان کا واقعے کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو صاحب الحوت سے ذکر کرتے ہیں، جو سورہ قلم میں ہے. صاحب الحوت، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ. پیغمبر یونس ابن متہ، صاحب الحوت کے معنی بھی وہی ہیں، ذوالنون کے معنی بھی وہی ہیں، تھوڑا فرق ہے. یونس آپ کا نام ہے، یونس آپ کا نام ہے. یہ آپ کے ساتھ ایک خاص واقعے کا جوڑ رابطہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور معاملہ ہے. اس معاملے میں تعریفی پہلو کے ساتھ نون بھی مچھلی ہے. نون ایک مچھلی ہے، ذوالنون مچھلی والے، یعنی مچھلی والے صاحب. حوت بھی مچھلی، صاحب الحوت. یہاں اس سورے میں جتنے چیزیں واقعات ذکر ہوئے ہیں، تعریفی پہلو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، یہ اپنے رب سے کس قدر خوف رکھتے تھے اور کس قدر پوری جد و جہد کے ساتھ حکم خداوندی کی تعمیل کیا کرتے تھے. پوری طرح اتباع فرمانبرداری کرتے ہوئے بھی خوف خداوندی ان کے ایمان کا کس قدر حصہ تھا. یہ ساری چیزیں ذکر کر کر اس امت کے افراد کے لیے، خاص طور پر ایمان سے جوڑ رابطہ تعلق رکھنے والے افراد کے لیے، ایسے افراد کے لیے جو پابند صوم و صلات ہیں، زندگی کے ہر موڑ میں، ہر مرحلے میں شریعت کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں، یہ مان کر کے اللہ کا حکم ہے. منہیات سے رکتے ہیں، یہ مان کر کے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ان کے لیے استقامت کے ساتھ ہمیشہ خوف خداوندی رکھ کر کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو قرآن میں ان کا ذکر کبھی ذوالنون یا زبر دینا ہے تو ذنون ہو جاتا. وہ یہ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہے ذوالنون، ذو مانے والا،
زامانے بھی والا زیمانے بھی والا، اور ابھی قواعد کے لحاظ سے استعمال کا طریقہ ہے، جب اس کو زبر لگاتے ہیں تو زا کر دیتے ہیں، زے لگانا تو زے یا لکھتے ہیں، پیش لگانا تو زال واؤ لکھتے ہیں، وہ ایک قاعدہ ہے، وہ عام آدمی کے لیے ضرورت نہیں۔ تو جس طرح تذکرہ سارے انبیاء کا ہے کہ اس چیز کو ذکر کرو اس امت کے سامنے، اسی طرح ذوالنون کا بھی ذکر کر دیجئے۔ پوری آپ کی نبوت، آپ جو اپنی قوم نینوا کے لوگوں کے پاس تھے، اس واقعے کی تفصیل پارے 11 میں سورہ یونس آپ ہی کے نام سے مستقل نام ہے، لیکن اس میں خاص آپ کی کسی قدر تفصیل ہے، بس اس اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ اگلے پاروں میں بھی ذکر آئے گا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سورہ صافات میں واقعے کی اور تفصیل آئے گی، یہاں واقعے کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، صفت، شان، کیفیت، حالت پیغمبر یونس ابن متی علیہ السلام کا پہلو ذکر کرنا ہے، ذکر کر کے اس امت کو ایک خاص سبق سکھانا ہے، درس دینا ہے۔ یہاں جس چیز کا ایک پہلو ہے، آپ جب تک بھی رہنا تھا رہے، اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کو نبی بنا کر رکھا رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، قوم کی مخالفت چلتے گئی، پھر اللہ کے حکم سے اس قوم پر آنے والے عذاب کا تذکرہ بھی ذکر کر دیا۔ طریقہ یہ رہا اللہ تعالیٰ کا، اب جب وقت قریب آنے لگا، جب عذاب شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، ایمان والے بندوں کو نجات دلا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ اور قوم کے اوپر بڑا غصہ بھی تھا، اللہ نے بتلا دیا تھا کہ آپ کے قوم کو اب عذاب سے ہلاک و برباد کر دیں گے۔ پھر اس وقت نکلو، اس مقام سے ہٹ جاؤ، اس حکم کا انتظار تھا۔ تھوڑا فیصلہ لینے میں جلدی سے کام لیے، اور آپ کے ذاکر شاغل ہونے کی بڑی خوبی اس کے اندر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کرتے تھے، تو غصے میں اس بستی کے حدود کو پار کر کر نکل پڑے، جائیں تو کہاں جائیں، سمندر کی طرف نکل پڑے، وہ بحر روم ہے۔ جو ہی سمندر کی پٹی پر پہنچے، ایک جہاز روانہ ہونے کو ہی تیار تھا، مسافروں کو بٹھایا تھا، آپ جا کر آپ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، وہ جہاز پانی کا چلتا گیا، جب بیچ سمندر میں آیا، نہ آگے بڑھتا، نہ پیچھے ہٹتا، نہ ادھر نہ ادھر، کوئی چیز پکڑ کے رکھ دیے، جاتا آتا نہیں۔ جہاز چلانے والے نے فوراً اعلان کیا، ایسی کیفیت کا مطلب یہ ہے کوئی نہ کوئی اپنے آقا کے حکم کی نافرمانی کر کر بھاگ کر آیا ہوا بندہ ہے، کوئی نہ کوئی، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہے۔ جب تک اس بندے کو اس جہاز سے نہ نکالا جائے، جب تک یہ جہاز ہلنے والا نہیں، چلنے والا نہیں۔ اب اس ایک بندے کی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو جب ہٹائیں گے نہیں، تو پھر سارے کے سارے مسافرین کی ہلاکت کی نوبت آئے گی۔ یہ بھی کہہ دیا ہم کسی کا نام ذکر نہیں کرتے، آپ ہوں گے، آپ ہوں گے، آپ ہوں گے، ہم اشارہ بھی نہیں دیتے، اور ہم کو معلوم ہے
لیکن ہو سکتا آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں ایسا نہیں کہیں گے. کرتے ہیں کہ تمام کے ناموں کو لکھ کر چٹھی ڈال دیتے ہیں, خورا اٹھا لیتے ہیں. جس کا نام نکلا تو سمجھیں گے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے, کچھ نہ کوئی نافرمانی ہوئی ہے, اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے. جہاز تو آنے جانے والا نہیں, چلو ساحل پر لا کر چھوڑ دیں گے, ایسی بات نہیں. لیکن پورے بیٹھے ہوئے مسافروں میں سب سے نیک, شریف, منور شخصیت ہے تو پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. ذرا بھی شک ہوتا نہ شبہ ہوتا. جب خورا اٹھایا گیا تو نام نکلا یونس ابن متہ. یقین نہیں آنے لگا. پھر ہلا کے کر کے دوبارہ اٹھایا گیا تو پھر آپ ہی کا نام آتا, یونس ابن متہ. پھر تیسری بار ایک بار کوشش کر لیں گے, پھر اٹھایا گیا تو آپ کا نام نکلا. ابھی نام پڑھا گیا, پڑھا جاتے ہی فوراً آپ نے کھڑے ہو کر کیا کہ یقیناً میں ہی رب کی نافرمانی کیا ہوا بندہ ہوں, یہ کہہ کر خود سے پانی کے جہاز سے چھلانگ لگا دیا آپ نے سمندر میں. اور قدرت انتظامات کر کے رکھی تھی. جو بڑی مچھلی کچھ منہ کھول کر ٹھہری ہوئی تھی, جو ہی چھلانگ لگائے سیدھا اس کے منہ میں غوطے سے گئے. روایتوں میں تفصیل میں ہے کہ مچھلی سے اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا, یہ تجھے غذا کے طور پر نہیں دیا گیا ہے, امانت کے طور پر تو رکھے گی. کسی بھی چیز کو ہضم کرنے کے جو طریقے قدرت نے جو تجھے عطا کر رکھے ہیں, اس طریقے سے نہ ان کی ہڈیاں ٹوٹنا ہے, نہ کچھ ہونا ہے, بلکہ تجھے قید خانے کے جیسا, یونس ابن متہ کے لیے قید خانے کے طور پر تیرا پیٹ ہم نے اس وقت قرار دیا ہے, اس کی حفاظت کرنا. اب وہ مچھلی سینکڑوں میٹر گہرے سمندر میں تہ میں بھی لے کر چلے گئے, اللہ نے زندہ رکھا. زیادہ وقت تک کی رکھا, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں قطعی فیصلہ ٹائمنگ کا نہیں ملتا, کم سے کم ملتا تو 4 گھنٹے کا, پھر اس کے بعد 4 دن کا یا 7 دن کا یا 40 دن کا. زبانوں پہ جو چڑھا ہوا ہے 40 دن تک آپ رہے. عادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن, اور وہ سنانا آپ کو مقصد نہیں ہے. قرآن اسٹوری تعجب خیز باتیں سنانا چاہتا نہیں. اللہ کی قدرت, اللہ کی رحمت, عجائبات قدرت دکھلانا, سمجھانا, ایمان والے پہلو کی تعمیل اور تکمیل کروانا چاہتا ہے. تو یہ جب ہوا تو اسی کا ذکر ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مچھلی والے یعنی یونس کا بھی ذکر کر دیجئے, خاص طور پر وہ واقعہ جو گزرا ہے برسوں برس پہلے, سینکڑوں برس پہلے, جس وقت آپ نکل پڑے انتہائی غضبناک کیفیت میں اپنے قوم کے اوپر. اتنا سمجھایا گیا, اتنی مہلت دی اللہ تعالیٰ نے, کسی نے سنی نہیں, مانی نہیں. اب مرو برباد ہو جاؤ. دعا بھی کر دی گئی, اللہ نے قبول بھی کر لیا تھا دعا. پارے 11 میں پڑھ چکے ہیں, جتنے انبیاء نے دعا کی قبول ہوئی, چنانچہ آپ کی بھی دعا قبول ہوئی. اور اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پلٹ کر نہیں جاتا ہے. آپ کو اطلاع دے دی گئی, پھر بھی قوم کی بہتری میں روکتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آپ نے دعا کی روایتوں کی تفصیل کے مطابق. اس لیے پارے 11 میں الا قوم یونس, واحد ایک نمونہ ہے تمہارے لیے
جتوں کے لیے اللہ نے عذاب بھیجا، آنے کے بعد اپنا کام کر کے جاتا ہے، پلٹتا نہیں. بخار آیا، انہیں اپنی مدت پوری کر کے جائے گا. تم دوا لو، کچھ بھی لو، آنن فانن پورا ختم نہیں ہوگا. جس کی مدت رہیں گی کم سے کم 3 دن کی جو کہتے ہیں، جب آ ہی گیا تو کام کر کے جائیں گا. جب آ ہی گیا ہے تو اس کا اثر ہو کے رہیں گا. یہ فطرت بنا کر رکھے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا. جب اللہ تعالیٰ بھی عذاب بھیج دیتے ہیں وہ آپس نہیں پلٹاتی، وہ پورا کام کرے گا. لیکن ایک واقعہ ہوا، اللہ قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم، چونکہ آپ کو حکم ملنے سے پہلے آپ نکل گئے تھے غصے میں. جو ہی عذاب کی علامتیں جو پیغمبر نے بتائی تھی یونس علیہ السلام نے دیکھے تو قوم کے اوپر ایک یقین والی کیفیت پیدا ہو گئی. جبکہ قاعدہ ہے آخر وقت میں توبہ کرے تو قبول نہیں ہوتی. ان کے لیے ایک معقول وجہ تھی، پیغمبر کو تلاش کرنے لگے. یونس کو، حضرت یونس نکل چکے تھے. پیغمبر یونس ابن متہ کا نام لے کر چیخ چیخ کر چلا کر روتے گڑ گڑاتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کیا. بھیجے ہوئے عذاب کو اب سر پہ پڑنا ہے، اللہ نے لوٹا لیا. ایک استثنائی واقعہ ہے اللہ نے ذکر فرمایا، وہاں وہ واقعہ ذکر کرنا مقصد نہیں ہے. یہاں پر آپ نے جلدی سے جو فیصلہ لیا اس کی وجہ سے آپ کو بھی ایک تنبیہ کر دی گئی اللہ کی طرف سے، بلکہ درجات اور اونچے کر دیے گئے. تو آپ انتہا غصے سے نکل پڑے. یہ یقین کرنے کے بعد، یہ تعلیمات نبوی سے فیصلہ اخذ کرنے کے بعد ساری چیزوں کی تکمیل ہو گئی. میرے اب اس عمل کے اوپر مجھے کسی دشواری کا سامنا کرنا نہیں ہو سکے گا، یعنی میں کوئی غلط کر نہیں رہا ہوں. یہ خیال کر کر نکل پڑے. جو ہونا تھا سو واقعہ ہو گیا. بالآخر آپ کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے قید کر دیا. جب اس میں جانے کے بعد اب دیگر روایتیں بڑی طویل تفصیل ہے. سمندر کی تہہ میں کئی آوازوں کو سنا آپ نے، وہیں سے پتہ چلا کہ یہ سمندری مخلوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر و شغل میں جو ہیں یہ آوازیں تمہیں ہیں فلاں فلاں فلاں. وہ تفصیلات بتانا نہیں ہے کیونکہ ان تفصیلات کی طرف اشارے قرآن میں نہیں ہے. لیکن اتنا اشارہ ہے تسبیح کے ساتھ خاص تعلق ہے. تم کتنی بھی عبادت کرو، وہ ہم شیطان ابلیس پیدا کرے گا کہ میں بڑی نیکی کے ساتھ چل رہا ہوں. نہیں، خامیاں ہوں گی یہ سمجھ کر اللہ کی پاکی بیان کرتے چلو. جب وہ کئی اندھیریوں میں پڑ گیا، سمندر کی گہرائی کی تاریکی ایک، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ایک، رات کی تاریکی ایک، کم سے کم 3 اندھیریاں تھے. اب دوسری اور تفسیر کے مطابق انسان کے 6 جہت، یعنی ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا، آگے سے پیچھے سے آزو سے بازو سے اوپر سے نیچے سے، کچھ دکھنے دکھانے کا نام نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ کی، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، صرف اور صرف آپ معبود ہیں. سبحانکا، ہر قسم کے عیب سے، ہر چیز سے پاک ذات آپ کی ہے. یہ کہا کہ ضرور کچھ نہ کچھ مجھ سے کمی ہوئی ہے، جبکہ سارے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، گناہ کے نام کی چیز نہیں. فیصلے میں اعلیٰ افضل غیر افضل کے اختیار کرنے میں آپ نے اس فیصلے کو اختیار کیا تھا، اس میں اور زیادہ صبر کی ضرورت تھی. اشارہ اتنا ملتا ہے بس. تو آپ نے اعتراف کیا تو کچھ نہ کچھ
میری جانب سے کمی ہے، اے رب یہ سب کچھ جو ہوا ہے میری طرف سے کچھ کمی کی وجہ سے آپ نے کیا ہے. اور یہی تعلیم ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم کو ایک ٹھوکر بھی لگتی ہو، خراش بھی آتی ہو، تمہارے غلطی کی وجہ سے ہے، کسی گناہ کی وجہ سے ہے. یہ نہیں سمجھنا ہر غلطی کے بعد ایسا ہوتا بھی ہے. تمہاری زندگی کے بیسوں معاملات کو اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں. ویعفو عن کثیر. کبھی کبھار ایک ایسے جھٹکے دے کر بتاتے ہیں رب کی طرف رجوع ہونے کے لیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے. تو آپ نے بھی رب کے سامنے ذکر کیا، کچھ نہ کچھ میرے میں کمی ہے، مجھ میں کمی ہے، تو پاک ہے. تو حکمت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے آپ. کچھ ہے کمی نفس تو مجھ میں ہے، یہ اعتراف. اس سے یہ تسبیح جو سب سے بڑی تسبیح کہی جاتی ہے اور جلالی تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک. کھلے الفاظ میں کہا انی کنت من الظالمین، کچھ نہ کچھ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے. بندے کی یہی ادا، اس کی بڑائی، اپنے نفس کا اظہار اپنے رب کے ساتھ جب کرتا ہے تو یہ الفاظ رب کو بندے کے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ. کیوں؟ اس لیے کہ رب کی بڑائی کو مان لیا نا، اپنے وجود کو منوانا چاہتے ہیں انسان کے ہر فعل سے، ہر خیال سے، ہر عمل کے ذریعے سے. تو ایمان کے کمال کو پہنچ رہا انہیں. قوم کا کیا کیا واقعہ وہ نہیں بتا رہے یہاں پر. یہاں دراصل تعریف ہے پیغمبر ذوالنون یونس ابن متہ کی.